بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں۔ آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج امپورٹنٹ کیسز ہیں، بہت امپورٹنٹ مسنگ پرسن کے حوالے سے جو اعتزاز صاحب کی اور لطیف خان کھوسہ کی جو پٹیشن ہے اس پر سماعت ہونی ہے، اور پھر یہ جو لیول پلینگ فیلڈ ہے تحریک انصاف کی طرف سے جو درخواست ہے اس پر بھی آج سماعت ہونی ہے۔ جو یہ گرفتاریاں ہوئی ہیں، نومینیشن پیپرز ریجیکٹ ہوئے ہیں، بڑا امپورٹنٹ ہے یہ معاملہ۔ دوسرا، پشاور ہائی کورٹ نے کل سماعت کی تھی اور فیصلہ ایک جسٹس اعجاز خان صاحب نے ریزرو کیا جو الیکشن کمیشن کی پٹیشن تھی، انٹرا کورٹ اپیل جو تھی۔ لیکن ایک بڑا عجیب سا، میں سمجھ نہیں پا رہا کہ ایک جج صاحب نے سسپینڈ کر دیا جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا۔ اب اگر اس کو سسپینڈ کروانا ہے تو کم از کم 2 ممبر بینچ ہونا چاہیے، ڈویژن بینچ۔ یہ ایک ہی جج صاحب نے سنا ہے، اور اس میں بڑا ان کا ایک عجیب، مطلب مجھے ایک بڑا انٹرسٹنگ ریمارکس ان کے لگے۔ سوال ایک ان کا کہ کیا وہ جو سپریم کورٹ ہے انہوں نے قرار دیا ہے کہ ایک ہائی کورٹ کا فیصلہ پورے پاکستان پر وہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، کوئی اس قسم کی بات کی ہے۔ لیکن میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اگر آج جسٹس اعجاز صاحب یہ کہتے ہیں کہ بلہ جو ہے وہ نہیں ہے انتخابی نشان پی ٹی آئی کا، اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ ٹھیک تھا، تو پھر کون سے جج کا فیصلہ مانا جائے گا؟ جنہوں نے پہلے کیا یا یہ اعجاز صاحب کا فیصلہ؟ تو ایک عجیب کنفیوژن ہے، کوئی قانون دان اسے سمجھا سکتا ہے، ہم تو سادہ آدمی ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہی۔ لیکن سوشل میڈیا پر ایک اور بات جو ہے وہ چل رہی ہے کہ عمران ریاض کون ہے؟ اب یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے تو حد کر دی، چیف جسٹس ہیں، مطلب ایک بندہ 5 مہینے ایک نون اینکر مسنگ رہا ہے، ان کو اسد علی طور یاد ہیں، مطیع اللہ جان یاد ہیں، یاد بھی رہنے چاہیے تھے، کیونکہ وہ مطلب ان کے ساتھ ان کا بڑا پیار محبت اور بڑا ملاپ اور بڑا وہ ایک ہی طرح سوچنے والے لوگ ہیں۔ لیکن عمران ریاض کے بارے میں کہنا کہ عمران ریاض کون ہے، اور پھر اس طرح کی جو گفتگو ہے اس نے بڑا لوگوں کا دل دکھایا، اور سوشل میڈیا پر ایک شور مچا ہوا ہے۔ بہت سارے، ایک میں میم دیکھ رہا تھا، اس نے کہا نا کہ آؤ نا ذرا خوشبو لگا کے گپ شپ بھی ماریں گے اور بتائیں گے کہ عمران ریاض خان کون ہے۔ چیف جسٹس صاحب، آپ اپنا منصب دیکھیں، مرتبہ دیکھیں، اور یہ گفتگو جو لائیو جا رہی تھی آپ نے، مطلب ایک افسوس کی بات ہے کہ اتنی بے توقیری اس بڑے آفس کی، اس طرح کے ریمارکس دینے کہ جی عمران ریاض کون ہے، اور وہ جرنلسٹ کسی کی حمایت، اتنا مطلب آپ ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں، یہ آپ کا ذہن ہے۔ میں تو سوشل میڈیا نے تو اڑا کے رکھ دیا، اور عمران ریاض نے جو بھی اس کے ساتھ ہوا، جہاں پہ بھی تھا، جو بھی اس نے سفر کیا، وہ کسی کے پاس کوئی خیرات مانگنے نہیں گیا۔ یہ عدالتیں تو ساری آپ کی ناکام ہو گئیں، ٹوٹل ناکام ہو گئیں۔ نواز شریف کو کوئی انصاف مل سکا، اس کا خون وہ بھی، اور اس پر بھی آپ، لیکن آپ وہ جو چند گھنٹوں کے لیے گئے تھے اور پھر واپس آ گئے تھے، وہ آپ کے نزدیک مطلب ان کے ساتھ بھی جو ہوا غلط ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا، بالکل غلط ہوا، اور ہم ان کی کریڈینشلز پر کوئی وہ نہیں، آپ نے ان کا ذکر کیا، اچھا کیا۔ لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے ایک ہی پارٹی کے بندے شامل کر دیے، تو آپ کن کا نام لے رہے ہیں؟ ایک ہی پارٹی کا آپ بھی نام لے رہے ہیں، آپ میں ان میں فرق کیا ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے آپ میں ان میں، بلکہ آپ ایک منصب پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ نے یہ جو کیا کام، یہ جو انداز تکلم آپ کا، جو آپ کے اندر سے جو چیز نکلی ہے، اس نے بہرحال کوئی نیک نامی نہیں کمائی، اور اس کو لوگوں نے پسند نہیں کیا۔ اور عمران ریاض خان تو سب کو پتہ ہے کہ کون ہے، ایک بہادر صحافی ہے جو اپنے اصولوں پہ ڈٹا رہا، اور اس کی خاندان نے، انہوں نے سب نے بڑے حوصلے سے ہر چیز کو برداشت کیا، اور پھر آ کے اس نے اف تک نہیں کہی۔ وہ اس نے آ کے یہ نہیں کہا کہ یہ جو میں نے فیصلہ دیا تھا تو پھر یہ جو میں نے کام کیا تھا تو اس کے جواب میں میرے خلاف یہ ہوا۔ اس نے بالکل وہ اپنا علاج کروایا، اور آئے گا واپس صحافتی میں، اور ہمارا وہ بھائی ہے، صحافی بھائی ہے، اور بڑی اس کی قربانی ہے، اور پورا پاکستان اس کو اکنالج کرتا ہے۔ آپ اگر اکنالج نہیں بھی کرتے، یا آپ اتنے لا علم ہیں، تو آپ کا مقدر، آپ کی قسمت اور آپ کا علم، میں اس حوالے سے کچھ نہیں کہتا زیادہ۔ لیکن جو آج کی سب سے بڑی خبر ہے، آج دیکھیں بڑا الیکشن کمیشن میں آج میٹنگز ہوئی ہیں، ڈی جی آئی بھی رپورٹڈلی 2 دفعہ غالباً آئے گئے ہیں، سیکرٹری داخلہ بھی 1 دفعہ آئے ہیں، اور میٹنگز بڑی اہم ہوئی ہیں۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ نواز شریف نے اپنی اسٹریٹجی جو ہے نا وہ تیار کی ہے، اور ابھی اس وقت الیکشن ملتوی کرانے کے لیے جو معاملات ہیں نا وہ آگے چل رہے ہیں۔
جو نواز شریف ہیں ان کو ایک سروے آیا جو کروایا گیا، بڑا ہائی پروفائل سروے، اس میں یہ بتایا گیا نواز شریف صاحب کو کہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں تو نون لیگ کو قومی اسمبلی کی تقریباً 30 اور 35 کے درمیان سیٹیں ملیں گی۔ تو ہم آپ کو تقریباً 100 سیٹس جو ہیں وہ ہم دلوا سکتے ہیں آپ کو، باقی دوسری جماعتوں کو اور جن کینڈیڈیٹس کا آپ کو نام دیا جا رہا ہے ان کو آپ اکاموڈیٹ کریں۔ آپ 35 سے زیادہ نہیں جیت سکتے، 100 کر دی جائیں گی، لیکن آپ شرائط کے ساتھ مانیں۔ ابھی تک نواز شریف صاحب اس بات پر تیار نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا جی کہ مجھے سمپل میجورٹی اگر آپ نہیں دیتے، کسی کولیشن کے بغیر اگر میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں تو میں وزیر اعظم نہیں بنوں گا۔ پھر تجویز یہ ہے کہ آپ پھر مریم نواز کو وزیر اعلیٰ بنا دیں پنجاب کا، اور شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم دوبارہ بنا دیں۔ اور نواز شریف صاحب نے تو معذوری کا اظہار کیا سمپل میجورٹی کے بغیر۔ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی بات جو ہے وہ بڑی اس وقت پھنسی ہوئی ہے، ساتھ نہیں چل رہی۔ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان یہ پروپوزل جو ہے یہ فلوٹ کر چکے ہیں، اس پر وہ بات چیت کر رہے ہیں۔ ان کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ کے پی میں الیکشن نہ کروائے جائیں۔ کے پی اس وقت اتنی شدت کی لہر آئی ہوئی ہے اس میں عمران خان صاحب کی کہ کچھ بھی کر لیا جائے الیکشن والے دن۔ یہ رپورٹس ہیں، سرویز یہ ہیں، خفیہ اداروں کی یہ رپورٹ ہے کہ بالکل کنٹرول نہیں کیا جا سکے گا۔ مولانا فضل الرحمان یہ کہہ رہے ہیں کہ کے پی کا الیکشن آپ نہ کروائیں، باقی پاکستان میں کروا لیں، اور اس کا یہ بہانہ بنائیں کہ ادھر برف باری ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، لوگ ووٹ دینے کے لیے نہیں آ سکتے۔ اور اس میں فائدہ مولانا فضل الرحمان کو یہ ہے کہ غلام علی صاحب کی گورنمنٹ ہے، وہ ان کے سمدھی ہیں، تو اپنی حکومت ہے، تو الیکشن نہ بھی ہو چند دن تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا یہ ساری جو تان ہے، یہ جو ساری کہانی ہے، یہ آ کے ختم ہوتی ہے جناب قاضی فائز عیسیٰ پر۔ اب اگر چیف جسٹس آف پاکستان کوئی بیچ میں سے شک نکال لیتے ہیں اور بیچ میں سے کوئی کہانی لے آتے ہیں جس کی بنیاد پر اس ان الیکشنز کو ملتوی کیا جا سکے، تو کوشش یہی ہے کہ یہ الیکشن ملتوی ہو جائے۔ اس وقت جو خبریں آ رہی ہیں وہ اسی طرح کی خبریں آ رہی ہیں، اور اسی حوالے سے بنایا جا رہا ہے، ہوا بھی بنائی جا رہی ہے۔ ایک اور بات جو زیر غور ہے کہ فائنینشیل ایمرجنسی لگا دی جائے اور اس کے لیے صدر پاکستان کا آفس یوز کیا جائے، تو ان کے ساتھ بھی ریپورٹڈلی انڈائریکٹلی اس حوالے سے میسیجنگ اور گفتگو ہو رہی ہے کہ اگر نگران وزیر اعظم کوئی اس طرح کی سمری بنا کے بھیجیں تو صدر مملکت اس کو ریجیکٹ نہ کریں، اس کو ہولڈ نہ کریں اور فائنینشیل ایمرجنسی کا اعلان کر دیں، اور پھر اس بنیاد پر جو الیکشنز ہیں وہ ملتوی کر دیے جائیں، کیونکہ ایمرجنسی لگ گئی ہے تو اس میں پھر جو بیسک فنڈامنٹل چیزیں ہیں وہ سسپینڈ ہو جاتی ہیں۔ فائنینشیل ایمرجنسی اس کے لیے بھی آپ کو اسمبلی سے درکار ہوتی ہے، لیکن وہ تو ہے نہیں اپروول اسمبلی دینے والی، صرف سینٹ ہے۔ تو بڑا یہ ایک عجیب سا جسے آپ کہتے ہیں نا کڑمس یہ مچا ہوا ہے، تو دن بڑا اہم ہے، اور ڈیولپمنٹس ہوں گی تو انشاءاللہ آپ کو اطلاع دیتے رہیں گے۔ تب تک اللہ نگہبان۔